ایت نمبر 50 یخافون، وہ ڈرتے ہیں، وہ کون؟ فرشتے، ربہم، اپنے رب سے. دو الفاظ ہیں، ربا اور ہم سے مراد یہی فرشتے. وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اس حال میں کہ وہ ان کے اوپر ہے، یعنی کہ اپنے اوپر سے، ان کے اس حال میں کہ وہ ان کے اوپر ہے. فوق کا معنی اوپر، ہم وہی فرشتے اپنے اوپر. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، وہ کون؟ فرشتے، ما، وہ جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں، یؤمرون، حکم دیے جاتے ہیں. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے سجدہ، تو یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جن آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہاں پہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کو، اور ان آیات کی تلاوت کے موقع پہ سجدہ کرنا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ان آیات کی تلاوت کے موقع پہ سجدہ کرنا سنت ہے، افضل ہے، اعزاز ہے، سعادت ہے، لیکن سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اسی آیت کی مناسبت سے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے. سورہ نحل کی تلاوت کی تو اس آیت کی بھی تلاوت کی. جب اس آیت پہ پہنچے نیچے اترے، سجدہ کیا، اور جتنے لوگ مسجد میں موجود تھے سب نے سجدہ کیا. آئندہ خطبہ جمعہ میں انہوں نے پھر سے اس کی تلاوت کی اور کہا کہ ان آیات پہ جو سجدہ کر لے بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. چنانچہ جناب عمر فاروق نے سجدہ نہیں کیا. یہاں پہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے جبکہ ہم صبح و شام گناہ کرتے ہیں. یہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا، اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی کس سائڈ سے؟ من فوقہم، یعنی کہ ڈرتے ہیں اپنے اوپر کی جانب سے. یعنی کہ جب اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ اوپر ہے. اس سے عقیدہ ملا کہ اللہ اوپر ہے. ہم تو زمین پہ ہیں، ہمارے اوپر اللہ ہے. فرشتے جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کے بھی اللہ اوپر ہے. تو اس سے عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے. تمام دیگر نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، دیگر آیات و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے اوپر ہے. سب سے اونچی مخلوق کون سی ہے؟ عرش، اور اللہ عرش سے بھی اوپر ہے. تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا، احادیث میں بار بار ذکر کیا گیا. افسوس یہ ہے کہ اتنے واضح عقیدے کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی، کبھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کبھی کہتے ہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. عجیب و غریب رویہ ہے ان لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، جبکہ اللہ نے اپنا بہترین تعارف کرایا ہے کہ اللہ اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ فرشتے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے. اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اس میں پیغام ہے انسان کے لیے کہ وہ ان فرشتوں کی طرح اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اللہ اوپر ہے، اور ان فرشتوں کی طرح اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کے ایک حکم کو تسلیم کرے اور اس پہ عمل کرے، اس کی تعمیل کرے.